اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ رحمت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جیسے تو نے رحمت فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، جیسے میری ایجنڈا ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرنا اور اللہ اور اس کی رسول کے نظام کو قائم کرنا اور اللہ کی نور کو پوری زمین میں قائم کرنا، سب سے پہلے پاکستان میں، پھر پوری دنیا میں۔ پاکستان میں اس لیے ہے کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس پاکستان میں اللہ کی دین اللہ کی زمین میں قائم ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اللہ پاک عربوں کو اس کی توفیق دیا، پھر اللہ پاک جو نا یہ توفیق ترکی والوں کو دیا، اب یہ توفیق پاکستان والوں کو دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب جو کوئی بھی میرے ساتھ مل کر اللہ کی دین اللہ کی زمین میں قائم کرنا چاہے گا اور کوشش کرے گا، اللہ پاک وہ لوگ اس دور کی سب سے بہترین مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم اللہ کی زمین میں اللہ کی دین کیوں نہ قائم کرے؟ ہماری پوری دنیا جو دنیا کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ زمین اللہ پاک نے بچھایا اور اس زمین کے اوپر ہمیں رہنے بسنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ پھر اس زمین میں پھل فروٹ، گندم، چاول، سبزی، جو کچھ بھی اس زمین کے اندر تیار ہوتا ہو وہ سب کچھ اللہ تیار کرتا ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون یہ کام کرتا ہے؟ کوئی دیوی دیوتا کا کام ہے، یا کوئی دیوی اور دیوتا کا یہ کام ہے، یا کوئی اولیاء یا کوئی پیر کا یہ کام ہے، یا کوئی نبی رسول کا کام ہے؟ یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک اپنی زمین سے تمہیں رزق، ہر طرح کی رزق پیدا کر کے جو نا تمہارے لیے رزق کی بندوبست کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، پھر اللہ پاک اس زمین کے اندر رہنے کے لیے چاند سورج بنایا اور سورج بڑا روشن چراغ اللہ پاک نے سورج بنایا، پھر چاند بنایا، اور پھر اس کے اندر زراثین ہیں اور سانسیں لینے کے لیے بسنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کے لیے اس طرح کی موسم بنایا جس موسم میں انسان جو نا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور جس موسم میں وہ فٹ رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، پھر اللہ پاک رب العزت انسان کو اس زمین سے پیدا کیا، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی بعد مٹی سے پیدا کر کے اس کے اندر روح ڈال کے انسان کی وجود کے اندر کھانے کھانے کے لیے پیٹ اور بولنے کے لیے منہ اور سوچنے کے لیے دماغ اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر اور سوچنے کے لیے دماغ۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تمہیں ایک قطرہ گندا پانی سے پیدا کر کے تمہیں زمین میں جو نا اللہ پاک نے تمہیں اس زمین میں رہنے بسنے دیا، اور اس زمین میں تمہیں پھر تم بچپن میں جب اپنی ماں کی کوکھ میں پیدا ہوتے ہو تو دنیا کی کون سا دیوتا ہے اس عورت کی دودھ میں اور اس عورت کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تمہارے رزق پیدا کرتا ہے۔
اور پھر اللہ تمہاری رزق پیدا کر کے دیتا ہے، تم پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہاری رزق کی بندوبست کرتا ہے، پھر اس عورت کی دل میں تمہارے لیے اتنی پیار اللہ پاک ڈال دیتا ہے، تم اگر پیشاب کر دیتے ہو دائیں میں، وہ عورت تمہیں بائیں سلاتی ہے، اور بائیں پیشاب کرتے ہو تو وہ تمہیں سینے میں رکھتا ہے میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگے۔ تو یہ پیار اس کی دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ تمہاری اتنی اچھی طریقے سے حفاظت کرتا اللہ پاک، پھر تم بڑے ہوتے ہو، تمہاری منہ میں دانت لے کے تم پیدا نہیں ہوتے، جب تھوڑا بڑے ہو جاتے ہو تمہیں سخت غذا کھانے کے لیے ضرورت ہے، آپ دودھ سے تمہارا گزارا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت جو نا تمہاری منہ میں دانت پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم سخت غذا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ بتاؤ تم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے تمہاری جو منہ میں وہ دانت ہے وہ کوئی دیوی یا دیوتا نے پیدا کیا، یا کوئی پیر فقیر نے پیدا کیا، یا کسی نبی رسول نے پیدا کیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ تمہیں بہترین طریقے سے پالتا ہے، پھر تم جب بچپن میں ہوتے ہو سب کی دل میں تمہارے لیے پیار ڈال دیتا ہے، سب تمہیں پیار کرتا ہے، پھر تم جب بڑے ہوتے ہو اللہ پاک تمہیں تعلیم اور حکمت دینے کی راستہ تیار کیا، پھر اللہ پاک تمہیں تعلیم اور حکمت دیتا ہے، پھر تم اس سے بڑے ہو جاتے ہو، اللہ پاک کام کرنے کے لیے قوت دیتا ہے، پھر تم اس سے بڑے ہو جاتے ہو، پھر تم شادی کرتے ہو، اللہ پاک تمہارے لیے عورت بنایا، پھر تم تنہا نہ رہو، اسی لیے اللہ پاک نے تمہیں بچہ عطا کیا تاکہ تم اپنی ان احسانوں کو نہ بھولو جو احسان اللہ پاک نے تمہاری اوپر بچپن میں کیا، وہ احسان تم نہ بھولو۔ تم اپنے بچے کو دے کے اللہ کی احسان کو یاد کرو، اس بچے کو میں جس طرح پال رہا ہوں اسی طرح مجھے بھی میری ماں باپ نے پالا ہے، اور اسی طرح میری حفاظت اللہ پاک نے کیا ہے۔ پھر تم بڑے ہوتے ہو، دولت کماتے ہو، اپنی مکان بناتے ہو، جائیداد لیتے ہو، یہ تمام چیز کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ جو چیز ہے تمہیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ پھر تم بوڑھا ہو جاتے ہو، بوڑھا ہو کے پھر تم مر جاتے ہو، اور ایک دن ایسا ہوگا جب قیامت آئے گی اور سارے دنیا کی لوگ کو اللہ پاک زندہ کریں گے، تم اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ پاک تمہیں اس کی سامنے کھڑا ہو کے تمہاری وہ جو 60 70 سال 80 سال زندگی میں تم نے اللہ کی ناز نعمت استعمال کیا اور اللہ کی احسان جو تمہاری اوپر تھا، ان احسانوں کو اللہ پاک پوچھے گا تم نے اس احسان کے بدلے میں اللہ کو کیا جواب دیا۔ اور اس کی بات صرف اس حفاظت میں ختم نہیں ہے، اللہ پاک نے دنیا میں نبی بھیجا، رسول بھیجا، اور ساتھ ان کی ساتھ کتاب بھی بھیجا تاکہ میری بندہ گمراہ نہ ہو اور ناشکری نہ کرے۔ تو آج جو کتاب حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے، اس کی بعد شیش علیہ السلام، اس کی بعد ادریس علیہ السلام، اس کی بعد نوح علیہ السلام، اس کی بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کی بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اس کی بعد جو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج پوری دنیا ایک چیز میں لگا ہوا ہے، دولت کمانا اور بڑھ چڑھ کر جو نا دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہم نے اپنی مکان بنانا ہے، اپنی جائیداد بنانا ہے، اور کھیل تماشے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی ہدایت کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اتنی احسان اللہ پاک ہمارے اوپر کرے اور ہم اس کی بدلے میں ناشکری کرے تو ہم سے بڑا ظالم اور ہم سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم نے
ہم اللہ جب ہمیں پیدا کیا ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہمیں پیدا ہونے سے پہلے 20 سال 30 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. جو ایک جیسے میرے نام محمد حنیف ہے, محمد حنیف نام کا کوئی بندہ پیدا ہوگا اور کوئی یہ کام کرے گا, جیسے میرا کام پرس ہے, وہ پرس کا کام کرے گا یا کوئی اور کام کرے گا. کسی کو نہیں پتا, ہمارا ماں باپ کو نہیں پتا, لیکن اللہ کو پتا ہے یہ بندہ زمین میں جا کے کیا کرنا نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں میرے دوستو, ہر قدم قدم پہ اللہ کی احسان ہے. ہر قدم قدم پہ اللہ ہماری اوپر احسان کرتا ہے, لیکن ہم اللہ کی احسان کو ناشکری میں اور ناقدری میں, ہم نے اتنی ناقدری کیا ہے. آج پوری روح زمین میں اللہ کی شکر ادا کرنے والا بہت کم لوگ رہ گئے. میرے بھائیوں, ہم دین کو, اللہ کے دین کو یا پورا دین کو نہیں مانتے, یا مانتے بھی ہے دوسرے ہستیوں کے ساتھ شریک کر کے, یا تھوڑے دین پر عمل کرتے یا پوری دین پر عمل نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو, اور کوئی ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بالکل بھی نہیں مانتے, نہ اللہ کی کتاب کی مانتے نہ اللہ کی نبیوں کو مانتے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو, اتنی احسان کرنے والا خوبی والا رب جو آسمان اور زمین بنایا, اور جس نے آسمان کو اتنی خوبی سے سجایا, اور جس نے چاند اور سورج بنایا, جس نے تمہیں اور ہمیں بنایا, اس رب کی شکریہ ادا نہیں کرتے اور اس رب کی حکم مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہو, تو بتاؤ تم سے اور ہم سے زیادہ ظالم کون ہے؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں گزرے ہوئے قوم کی خبر تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح نوح کی قوم کو اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کر دیا, اور کس طرح سمود کو مٹایا, اور کس طرح عاد کو اٹھا کر پٹکا, اور کس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کی بربادی ہوئی, اور کس طرح فرعون کو پانی کے اندر ڈبویا. کیا تم گزرے ہوئے قوم کو یاد نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں میرے دوستو, اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرو. آؤ اللہ کی طرف, آؤ اس کے رسول کی طرف, آؤ قرآن مجید کی طرف, اور آؤ اس نور کی طرف جس کی اندر آ کے آپ فلاح پا سکتے ہو. اور اس کی اندر جب تک نہیں آؤ گی, جب تک اس کی اوپر پوری کی پوری دین پر عمل نہیں کرو گی, تم ہرگز فلاح پا نہیں سکتے, اور ہرگز تم اللہ سے نجات نہیں پا سکتے. میرے بھائیوں میرے دوستو, میں تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں, اور اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے. اور جہنم وہ ہے جس کی اندر کھانے کے لیے گسلین ہے, پیپ ہے, اور پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی, اور آگ کی بستر ہے, آگ میں سونا ہے. اللہ پاک رب العزت سورۃ نمبر 70 میں فرماتے ہیں, جب آگ ان کی جسم میں لپٹے گی تو پوری جسم کی چمڑا کھال جل کر خاک ہو جائے گا. پھر ہم ان کو نئی چمڑا عطا کریں گے تاکہ ان کو اور عذاب دے. جو اللہ کی نہیں مانتا ان کے لیے یہ دردناک عذاب کی یہ دردناک عذاب کی خبر ہے ان کے لیے. اور جو اللہ کی مانتے ان کے لیے بہترین جنت اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہوا, جس کی اندر نعمت ہی نعمت ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو, آؤ پھر اللہ کی طرف, آؤ اس کے رسول کی طرف, آؤ قرآن مجید کی طرف, آؤ اپنی اصلاح کر لو. گزرے ہوئے دینوں میں جو کچھ بھی آپ نے کیا, آپ توبہ کر کے اللہ کی مانو اور اس کی رسول کی مانو اور اس کی قرآن کی پر عمل کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.